اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ دو طرفہ سودا ہے جو ایک صاحب ایمان بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے سچا تورات، انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس بیع پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کی قرابت داری ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب کہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا تو جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ مریم میں اس طرح آیا ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور جب آپ علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ علیہ السلام نے اسے اعلان بیزاری کر دیا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت درد دل رکھنے والے اور حلیم الطبع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدے کے مطابق اپنے والد کی زندگی میں اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ جب تک وہ زندہ تھا تو امید تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے دے، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار بند کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا تھا، ساتھ دیا تھا مشکل وقت میں۔ یہ تبوک کی مہم کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ میں یہ مہم جیش العسرہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خشک سالی کے باعث مدینہ میں قحط کا سما تھا۔ ان حالات میں اتنے بڑے لشکر کا اتنی لمبی مسافت پر وقت کے سپر پاور سے نبرد آزما ہونے کے لیے جانا واقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔ جو لوگ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے یہ ان کے لیے رحمت و شفقت کا ایک اعلان عام ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی۔ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم،
پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 صحابہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اعلان معافی ہے۔ ان 3 اصحاب کا ذکر قبل ازیں آیت 106 میں آیا ہے، وہاں ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ 50 دن کے سوشل بائیکاٹ کی سزا کے بعد ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا اور انہیں اس حکم کی صورت میں قبولیت توبہ کی سند عطا ہوئی۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی اور ان کی اپنی جانبی بوجھ بن گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی پھر متوجہ ہو جائے، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔